سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان بزم کی خدمت میں کہ جنہوں نے محسن اہل سنت، عارف باللہ، امام العصر، شیخ الاسلام حضور انوار اللہ فاروقی قادری چشتی علیہ رحمت الرحمن کا جشن منعقد فرمایا، اور زندہ قوموں کی یہ علامت اور پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسنوں کا احسان نہیں بھولتے۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارینہ را۔ وہ قومیں صفحہ ہستی سے نابود ہو جاتی ہیں جو اپنے اسلاف اور ان کے کارناموں کو فراموش کر دیتی ہیں، اپنی تاریخ، اپنا پاسٹ، اپنا ماضی اور ماضی کی وہ شخصیات، ان کے کارنامے جن کی وجہ سے آج ہماری اپنی آئیڈینٹی محفوظ ہے، ہمارا تشخص، ہماری شناخت اور ہماری پہچان برقرار ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ آتے ہیں، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، کروڑوں انسانوں کے اس سیل بے قرار میں کچھ نفوس ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خدمات، اپنی زندگی اور بندگی کی وجہ سے انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں، جن نقوش پر چل کر کے لوگ اپنے عقائد و اعمال کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے افراد ہر دور میں پیدا فرماتا ہے جو احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت ہر دور میں حق پر قائم رہے گی۔ ایک جماعت ہر دور میں حق پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خالف، جو ان کی مخالفت کرے ان کی مخالفت انہیں ذرہ برابر فکر اور تردد تشویش میں مبتلا نہیں کرے گی، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ وہ جماعت ہے جسے جماعت اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری احادیث مبارکہ، تعلیمات مبارکہ آپ سٹڈی کریں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی قیامت تک کے لیے رہنمائی کے خطوط اور اصول متعین فرما دیے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے اور بہقی شریف میں بھی، دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ایک لکیر کھینچی۔ امام بخاری نے بھی اس کو، بخاری شریف، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطا، ایک دن کونین کے تاجدار
خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، دوسری روایت میں ہے بیدہی، اپنے دست مبارک سے، اور فرمایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ اس کے بغیر وخط خطوطا عن یمینہ و شمالہ، اور دائیں بائیں بھی چند لکیریں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھینچی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم اور جادہ حق سے ہٹا ہوا ہے، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو معاملات بنی اسرائیل کو پیش آئے وہ سارے معاملات میری امت کے ساتھ بھی پیش آئیں گے، وہ سارے فتنے جو بنی اسرائیل میں اٹھے وہ میری امت میں بھی اٹھیں گے۔ وہاں 72 گروہ ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ اور ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو ہم جو یہ اہل سنت کہتے ہیں، اہل کا معنی والا، اہل علم علم والے، اہل طریقت طریقت والے، تو اہل السنہ ما انا علیہ کا ترجمہ والجماعہ واصحابی۔ تو اہل السنہ والجماعہ یہ لفظ جو ہے یہ رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ باقی ساری جماعتیں جو بھی ہیں یہ سب بعد میں نکلی ہوئی جماعتیں، چاہے وہ خوارج ہوں، روافض ہوں، یا ماضی قریب کی نکلی ہوئی جماعتیں۔ یہ سیدھا راستہ جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، یہی فرقہ ناجیہ اور کامیاب و کامران جماعت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں حق پر قائم رہیں گے۔ یہی وہ حق پرست جماعت ہے جس کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے اکابر اولیاء، بڑے بڑے علماء، مشائخ، علم و عمل کے پیکر بھیجے، کیونکہ میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ میرے آقا خاتم النبیین ہیں، نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر منقطع ہو چکا۔ اب وہ کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء کرام، رسول اعظام کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں وہی کام انبیاء کا، دعوت و تبلیغ کا، اصلاح اعمال و عقائد کا اس امت کے اولیاء اور علماء سے لیا جائے گا۔ عزیزان محترم، رفیقان گرامی، آج ہم جس شخصیت اور جس ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ اکناف و اطراف عالم میں شیخ الاسلام والمسلمین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ملت پر ان کا احسان عظیم بر صغیر کے مسلمانوں پر عموماً اور بالخصوص دکن کے مسلمانوں پر زندگی کے ہر شعبے میں وہ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ آب زردی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ مجھ سے پیش رو خطیب ان کارناموں کی طرف اشارے کرتے جا رہے تھے کہ زندگی میں انہوں نے کیسے کیسے کام انجام دیے، کیسی کیسی اصلاحات فرمائی،
بادشاہوں اور امراء کی تعلیم و تربیت سے لے کر حکومتی نظام اور ان کے معاملات کی اصلاح سے لے کر عوام الناس کی اصلاح تک، پھر ان کی عملی زندگی، ان کی پریکٹیکل زندگی، ان کی معاشرتی زندگی، کئی گوشوں پر انہوں نے روشنی ڈالی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی الحمدللہ حیدرآباد کے لوگ ان کی زندگی کے تمام گوشوں سے واقف ہیں، لیکن یہ ہے کہ خراج عقیدت پیش کرنا چونکہ غلامی کا تقاضا ہے، اس وجہ سے ہم ہر سال اس ذکر کو دہراتے ہیں، اور کچھ نئے گوشے ان کی زندگی کے، مختلف علماء، مختلف خطباء، مختلف مشائخ کے ذریعے سامنے آتے ہیں۔ حضور قبلہ شیخ الاسلام علیہ رحمت الرحمن کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے صرف عوام کی نہیں بلکہ امراء اور بادشاہوں کی بھی تربیت فرمائی۔ یہ آسان نہیں ہے منصب، اور ہر انسان کے بس کا بھی کام نہیں ہے۔ ایسا اعتماد کہ اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے انہیں تعلیق اور استاد مقرر کیا جائے، لیکن بحمدی تبارک و تعالی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب ہے۔ دکن میں خدمت دین کے لیے میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ سے دوبارہ یہاں بھیجا تھا۔ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے اس واسطے جا رہا ہوں، ورنہ مدینہ طیبہ سے لوٹنا آسان نہیں۔ چند دن رہنے کے بعد دل کی کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب قبلہ بھی لوٹ کر آئے۔ مدینۃ الرسول وہ مقدس جگہ ہے، دنیا میں آدمی کہیں بھی جاتا ہے، بزنس ٹرپ پہ جاتا ہے، فیملی ٹرپ پہ جاتا ہے، دوسرے معاملات کے لیے امیوزمنٹ، انٹرٹینمنٹ، ہالیڈیز ایکسیٹرا ایکسیٹرا، لیکن گھر لوٹتا ہے تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، اس کے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ لیکن مدینہ طیبہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سے لوٹتا ہے تو گھر بھی جانے کا دل نہیں کرتا، دل چاہتا ہے کہ یہیں رہ جائے، مدینے کی مقدس مٹی میں دفن ہو جائیں، وہیں پیوند خاک ہو جائیں۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبارے مدینہ۔ تمنا یہ ہوتی ہے کہ موت مدینے کی سرزمین پر آئے، لیکن جب رسول اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ کے حکم پر وہ دکن کی سرزمین پر تشریف لا کر کے علم کے جو جواہر اور علم کے موتی بکھیرے ہیں اور ایسے ایسے لال و گوہر پیدا کیے ہیں جن کے علم کی کرنیں پورے دکن کو اور پورے ہندوستان کو منور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ عزیزان محترم، اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا شیخ الاسلام حضور عارف باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاندانی رشتہ بھی نہیں، اکثر کا نہیں ہوگا۔ بہت سارے وہ ہیں جن کا تلمذ اور حصول علم کا بھی سلسلہ نہیں، جیسے فقیر خود، لیکن ایک اللہ کے محبوب بندے سے جو مسلمان کو محبت ہوتی ہے، ایک ولی کامل عارف باللہ داعی اسلام سے جو محبت ہوتی ہے اور اللہ کے ولی سے جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت ہمارے دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم اختصاراً عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دو ایسے بندوں کو جمع فرمائے گا، دنیا میں بظاہر ایک مشرق میں رہتا تھا، ایک مغرب میں رہتا تھا، ملاقات بھی نہیں،
لیکن رضائے الہی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ ایسے دو بندوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی، یہی وہ بندہ ہے جس سے تو میری رضا کے لیے میری وجہ سے میرے خاطر محبت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس اللہ کے نیک بندے اور محبوب بندے سے محبت کرنے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اسے مغفرت کی بشارت سنائے گا، جنت کا مشتاق عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے سے کتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا، سورہ کہف کی تفسیر آپ نے علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی کہ وہ کتا جو ایک جانور ہے اور ناپسندیدہ، لیکن جب وہ اصحاب کہف کے پیچھے چلا، تفسیر مدارک تفسیر نصفی اٹھا کر کے دیکھ، انہوں نے اسے دھتکارنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا کیوں مجھے دھتکارتے ہو؟ کہا کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا احب احبا اللہ۔ مدارک شریف کے الفاظ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کتے نے یہ کہا کہ میں اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ صلہ عطا فرمایا کہ وہ کتا جانور ہونے کے باوجود وہ جنت میں جائے گا، بلعم باعور کی شکل میں جنت میں وہ داخل ہوگا، اور وہ بلعم باعور کتے کی شکل میں جہنم میں، گستاخی رسول کی وجہ سے، نبی اور رسول کی بے ادبی کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، رفیقان گرامی، تو لوگ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ یہ سنی بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، ہر جمعرات ایک فاتحہ، ہر مہینے 4 نیاز، غوث پاک کی الگ نیاز، غریب نواز کی الگ نیاز، بانی جامعہ شیخ الاسلام کی نیاز، اعلیٰ حضرت کی نیاز، اولیاء کرام کی نیاز، جس ولی کا عرس ہے اس کی نیاز کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ سنی دیوانہ نہیں ہے، حقیقتاً بہت فرزانہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس ولی کی بارگاہ میں ہم نظر پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ قبر میں بھی ہمارے کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آنے والے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ والوں سے محبت کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ سب سے اہم فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرنے کے صدقے میں ہمارا، اور اگر وہ محبت نسلوں میں منتقل ہوئی تو نسلوں کا ایمان بھی محفوظ فرما دیتا ہے، ان کا عقیدہ بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی یہ تحفظ عقائد اور ایمان کی ضمانت ہے۔ آپ اپنے اطراف و جوانب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں گمراہ کون لوگ ہوئے، یقیناً آپ پائیں گے کہ وہی گمراہ ہوئے جنہوں نے بزرگان دین سے اپنا تعلق توڑ لیا، جنہوں نے اولیاء اللہ سے اپنا ناطہ توڑ لیا، جنہوں نے بزرگان دین کے تعلق کو ضروری نہیں سمجھا، یہ سمجھا کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، ہم نے حدیث پڑھنی سیکھ لی ہے، یہ کافی وافی ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ والوں کا دامن تھامنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کے محبوب بندے، نیک بندے جس راستے پر چلے ان کے نقوش قدم پر قدم رکھ کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، طریقہ اس کا اختیار کرو جو میری طرف رجوع لایا، جو میرا مطیع بندہ تھا، میرا فرما بردار تھا، میرا ولی تھا، میرا محبوب تھا۔ اگر تم اس کے نقوش قدم کو اختیار کرو گے تو وہ جہاں پہنچا ہے اللہ کے قرب میں، پیچھے پیچھے تم بھی وہیں پہنچ جاؤ۔ اللہ
رفیقان گرامی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اور میرے بعد ایک اور جامع خطاب بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستو، کسی ریفارمر، کسی داعی، کسی آفاقی شخصیت کی آپ سٹڈی کریں اور ان کی زندگی کا ماحصل اور لب لباب اگر چند الفاظ میں ذکر کرنا چاہیں تو یہ نکل کے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی لوگوں کے ایمان و عمل کے تحفظ کے لیے وقف فرما دی۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایمان بھی بچانا ہے، لوگوں کا عقیدہ بھی بچانا ہے، اور لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ بانی جامعہ شیخ الاسلام عارف باللہ حضور شاہ انوار اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی مبارک کا بھی لمحہ لمحہ انہی دو مقاصد میں صرف ہوا ہے، عقیدے کی اصلاح، اعمال کی اصلاح۔ یہ دونوں ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ ہے فاؤنڈیشن، اعمال ہے پھل پھول ثمرات نتائج۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ عقیدہ فاؤنڈیشن ہے، اور اس پر جو اعمال ہے اس سے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو تو چاہے جتنا عمل کر لے رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ آپ مقاصد اسلام کا مطالعہ کریں، انوار احمدی کا مطالعہ کریں۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرق باطلہ کا جا بجا رد بلیغ فرمایا، جی، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، پوری شائستگی کے ساتھ، باوقار انداز میں، اور اچھے مصلح اور اچھے داعی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ فریق مخالف کا بھی رد کرے تو شائستگی کو نہ چھوڑے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رد کرنا آسان ہے، رد انتہائی مشکل کام ہے، مشکل فن ہے۔ لوگ آپا کھو بیٹھتے ہیں، اس سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بدعت کا فتنہ نیا نہیں ہے، آپ کے زمانے میں موجود تھا۔ یہ میلاد بدعت، فلاں چیز بدعت، مراسم اہل سنت بدعت، معمولات اہل سنت بدعت۔ آپ نے اتنی خوبصورتی سے ان کا رد فرمایا، مجھے بات اتنی پیاری لگی۔ آپ کے کتب بینی کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسی توحید جس میں تعظیم رسالت نہ ہو، صرف اللہ ہی کو ماننے کی توحید، کہا کہ یہ خود بدعت ہے۔ یہ سمجھے آپ؟ ایسی توحید تو بالفاظ دیگر ایک ہے جبرائیل علیہ السلام کی توحید اور ایک ہے شیطان کی توحید۔ تو شیطان کی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ تجھے مانوں گا، کسی کو نہیں مانوں گا۔ یہ توحید خود بدعت ہے۔ صحابہ کرام ایسی توحید پر یقین نہیں رکھتے تھے، ایسی توحید پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ صحابہ کرام کی توحید یہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کی توحید، اور جبرائیل علیہ السلام کی توحید کیا ہے کہ اللہ تجھے بھی مانیں گے، اور تو جس کو ماننے کا حکم دے گا اسے بھی مانیں گے، تو جس کی تعظیم کا حکم دے گا اس کی بھی تعظیم کریں گے، تو جس کو رسپیکٹ کرنے کا حکم دے گا اسے بھی رسپیکٹ کریں گے۔ یہ ہے سیدنا جبرائیل کی توحید، کیونکہ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا، کہا کہ پروردگار میں سجدہ نہیں کروں گا، تجھے کروں گا، تو چاہے جتنی میری عبادت قبول فرما، جیسی بھی عبادت تو قبول کر، تیری عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی نہیں، تعظیم بھی نہیں، عبادت تو کسی کی ہے ہی نہیں،
تعظیم بھی نہیں. کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, میرا مقام بلند بالا ہے. تکبر کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین. لیکن سیدنا جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کیجئے. سارے فرشتے سجدے میں گر گئے, معظم ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں اور مقرب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی, نافرمانی نہیں کی. صحابہ کرام کی بھی توحید یہی ہے. حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا خلاصہ اس پوری بحث کا یہ ہے, فرمایا کہ صحابہ کرام کی توحید یہ تھی کہ جو بھی ضرورت ہے, حاجت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگتے تھے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے. پھر آپ نے حدیث مبارکہ ذکر نقل فرمائی کہ حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا, صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, نماز نہیں پڑھی, صلاۃ الحاجت نہیں پڑھی, بلکہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. سرکار نے کہا کہ جتنا مشق میں بچا ہوا ہے ایک برتن میں جمع کر لو. آپ نے اپنے دست مبارک کو اس پانی میں رکھا, کچھ پڑھا, اور عالم یہ ہوا کہ انگشتہائے مبارک کی کشادگی اور درمیان کی جگہ سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے. 5 چشمے جاری ہوئے. صحابہ کرام نے اپنے برتن بھی بھر لیے, بولے سبحان اللہ. پینے والوں نے پی لیا, نہانے والوں نے نہا لیا, سارے مشق, سارے برتن, سارے اوانی بھر لیے گئے. کسی نے پوچھا راوی حضرت جابر سے کہ کتنے تھے؟ ہم کنتم یومئذ. حضرت جابر نے سوال کا انداز کر لیا, پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. کہا کہ سن, قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیا. کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو رسول اللہ کے جسم مبارک اور انگشتہائے مبارک کے درمیان سے نکلا ہوا وہ مقدس پانی 1,00,000 صحابہ کرام کے لیے بھی کافی ہوتا. پہلے یہ جواب دیا. پھر فرمایا کہ ہم اس دن 1500 تھے. 1500 تھے. براہ راست یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم 1500 تھے, لیکن نہیں. اس سوال کا جواب پہلے ہی عنایت فرمایا کہ ہم اگر 1,00,000 ہوتے, اس سے بھی زیادہ ہوتے, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس سے نکلا ہوا پانی وہ ہم تمام کے لیے کافی ہوتا. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عطا فرماتے ہیں, تو پھر میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. اس کے بعد نتیجہ جو نکالتے ہیں حضور عارف باللہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ, نتیجہ یہ نکالا کہ صحابہ کرام کی توحید یہ ہے کہ جو مانگو حضور سے مانگو. یہ صحابہ کرام کی توحید ہے. کہا کہ ایسی توحید جس میں حضور سے نہ مانگا جائے, حضور کی تعظیم نہ ہو, حضور کی توقیر نہ ہو, بلکہ انہیں اپنے جیسا سمجھا جائے. تو فرمایا اس طرح کی توحید خود بدعت ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری بات فرمائی. انوار احمدی کا آپ مطالعہ کریں, جو احادیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جو معجزات صحابہ نے ذکر فرمائے, خود جو سرکار نے بزبان خود اپنی شان بطور تحدیث نعمت بیان فرمائی, وہ احادیث مبارکہ, اور پھر میلاد کے دلائل و براہین اور میلاد کے بدعت کہنے والوں کی سخت گوشمالی فرمائی, انتہائی مدلل گفتگو. بدعت کی تعریف کیا ہے, تم بدعت سے سمجھتے کیا ہو؟ رسول اللہ کی تعظیم میں بدعت کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو عین ایمان ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آیت کریمہ پیش فرماتے ہیں, انداز اتنا شائستہ ہے, شستہ ہے, پیارا ہے. فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا میں جو لام ہے اس پہ بحث کی ہے. سبحان اللہ, آپ مطالعہ کریں. فرمائے یہ جو لام ہے لِتُؤْمِنُوا میں, اس کا تعلق صرف ایمان سے ہی نہیں ہے کہ ہم نے رسول کو شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر کے بھیجا, نذیر بنا کر کے بھیجا, خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا, ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا, داعی اللہ بنا کر کے بھیجا, اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا, سراج منیر بنا کر کے بھیجا. کیوں؟ تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ. کہا کہ صرف ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے, بلکہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تعظیم بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسے ایمان ضروری ہے. ایمان کے ساتھ تعظیم بھی ضروری ہے, ایمان کے ساتھ توقیر بھی ضروری ہے, کیونکہ بغیر تعظیم کے ایمان بھی مقبول نہیں ہے, بغیر توقیر کے ایمان بھی مقبول نہیں ہے.
آپ گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ بھاری تو نہیں ہوگا؟ رفیقان محترم، عزیزان گرامی، یہ طرز استدلال دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم یہ ایمان کی جان ہے۔ آیات بینات کی روشنی میں آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اللہ نے تعظیم کا درس دیا، کیسی تعظیم جو دنیا میں کسی بھی ملک کے کسی بھی دستور اور لا میں جو چیز جرم نہیں ہے۔ کسی سے اونچی زبان میں اونچی آواز میں بات کرنا دنیا کے کسی بھی قانون میں جرم نہیں ہے۔ اگر ہمارے قبلہ حضور سید صاحب قبلہ سے اگر کوئی تھوڑا آواز بلند کر کے بات کرے تو یہ یقیناً ان کی توہین ہے، یہ بے ادبی ہے، لیکن دنیا کے کسی کورٹ میں مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھے؟ یقیناً بے ادبی ہے۔ اگر کوئی آپ سے، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، پڑوسی آواز بلند کر کے بات کرے، آپ کورٹ جاؤ، نوٹس بھیجو، قبول نہیں ہوگا۔ کہا جرم کیا ہے؟ کہا زور سے بات کیا میرے سامنے، اونچی آواز میں گفتگو کی ہے۔ تو اونچی آواز میں گفتگو کرنا دنیا کے کسی بھی قانون میں جرم نہیں ہے، لیکن دنیا کے قانون اور ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ کا قانون اور ہے۔ دنیا کی تعظیم اور ہے، میرے آقا کی تعظیم اور ہے۔ میرے آقا کا مقام ایسا بلند اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے سامنے زور سے گفتگو بھی نہ کرو، اور انجام کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پوری زندگی کے اعمال غارت ہو جائیں گے، خبر تک نہیں ہوگی، پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے، پتہ تک نہیں چلے گا۔ ایسی سزا کس پر؟ صرف آواز بلند ہو جانے پر۔ حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے، اسی وجہ سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی پست آواز میں گفتگو کرتے کہ بسا اوقات حضور کو سننے میں دقت ہوتی، اتنی پست آواز۔ کیا تھا؟ ڈر، خوف کہ کہیں ساری زندگی کی محنت، سارے زندگی کے اعمال ناکارت ہو جائیں، نہ برباد ہو جائیں۔ تو فرمایا یہ ہے حضور کی تعظیم کا انداز۔ ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، کہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جنید بغدادی، بایزید بستانی جیسے اکابر اولیاء کرام آتے ہیں تو زور سے سانس نہیں لیتے، کیونکہ یہ محبوب رب العالمین کی بارگاہ ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے، یہاں زور سے سانس لینا بھی جرم سمجھتے ہیں۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ بہت سارے احباب وہاں جاتے ہیں، زور زور سے آواز کرتے ہیں، زور زور سے نعرے لگاتے ہیں، معاذ اللہ۔ ارے نعرہ وہاں نہیں، دوسری جگہ لگائیے، اپنے ملکوں میں لگائیے۔ حضور کے مواجہ اقدس میں نعرہ بھی نہیں لگائے، وہاں صرف صلاۃ و سلام انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں، سرکار کے روضہ انور کی طرف پشت کر کے، پیٹ کر کے۔ اللہ اکبر! آپ پڑھیے حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو، کیسا ادب کا درس دیا ہے۔ حالانکہ خود 3 سال حضور کے دیار پاک میں رہے، کیسے، کس ذوق کے ساتھ رہے، کس کیفیت کے ساتھ رہے۔ آپ انوار احمدی پڑھیے، آپ کو پتا چلے کیسے اشعار ہیں، کیسی تصنیف ہے، عشق سے لبریز، رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ کی توقیر۔ ارے یہی ادب تو ہمارا سرمایہ ہے، اہل سنت کا طر امتیاز ہے۔ سنیو، اپنے تمام احباب سے کہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ۔ جب تک ذوق ہے مسجد نبوی میں بیٹھے، جب خیالات منتشر ہونے لگے وہاں سے اٹھ کر کے ہوٹل چلے آئے،
منتشر اور پراگندہ ذہن کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نہ بیٹھے. عبادت کا ذوق جب تک قائم ہے تب تک کے رہے. یہ ہمارے اسلاف کے اور بزرگوں کی تعلیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمسری کا دعویٰ کرنے والے آپ کے زمانے میں بھی تھے ہمارے جیسے. تو کیا پیاری دلیل, کیسی دلیل پیش فرماتے تھے شیخ الاسلام حضور عارف باللہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمہ اللہ تعالی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ خوشبودار تھے. دیکھیے دلیل کہاں سے لائی. کہا کہ تمہارا تو یہ عالم ہے کہ گرمی کے موسم میں گرم کپڑے پہنا دو اور اس کے بعد میں کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھیجو تو بھاگ کھڑا ہو. تمہارے پاس رکے گا نہیں, لاہور کا ورد کرتا ہوا بھاگے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گرمی کا موسم ہوتا میرے آقا آرام فرما رہے ہوتے, حضرت ام سلیم شیشی لا کر کے پسینے مبارک جمع کر رہی ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا کیا کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ اس کو ہم اتنے میں بسائیں گے کیونکہ ایسی کوئی خوشبو ہی نہیں ہے جیسا آپ کا پسینہ مبارک ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی اتنے نہ پھر چاہے تو لائے. ان ساری احادیث مبارکہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ کہاں ہے وہ ہمسری کے دعوے دار جو رسول اللہ کے فضلات مبارکہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کہ ام المومنین ایک مرتبہ تشریف لے گئی, سرکار ضرورت سے فارغ ہو کے تشریف لائے, کچھ نہیں تھا کیونکہ سرکار کے فضلات مبارک زمین نکل جایا کرتی. اس جگہ خوشبو اور کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو. یہ ہیں حضور شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز عشق. یہی مرتبے عطا کرتا ہے, یہی رتبے عطا کرتا ہے, یہی بلندیاں عطا کرتا ہے. علم تو دوسروں کے پاس تھا لیکن تکبر اور گھمنڈ میں برباد کر دیا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. علم کے ساتھ جہاں تواضع اور انکساری ہوتی ہے, حضور کی بارگاہ کا ادب ہوتا ہے, وہاں بلندیاں اللہ عطا فرماتا ہے, اللہ کے رسول عطا فرماتے ہیں. پھر وہ عالم ہوتا ہے کہ ان کا کام بھی زندہ ہوتا ہے, ان کا نام بھی زندہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 108 برس ہو چکے ہیں لیکن خوشبو دن بدن زیادہ ہو رہی ہے. جن ممالک میں کتابیں نہیں پہنچی تھی بحمدللہ اب کتابیں پہنچ رہی ہیں. پاکستان وغیرہ کے کئی مشائخ سے الحمدللہ ہماری گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم نے انوار احمدی کا مطالعہ نہیں کیا تھا, بہت بعد میں ہمارے پاس کتابیں پہنچی. مقاصد اسلام کی 11 جلدیں بعد میں پہنچی ہیں. کہا کہ ہم جانتے نہیں تھے کہ دکن کی سرزمین پر ایسی عبقری شخصیت بھی گزری ہے. کہا یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچا سکے, ورنہ تو خوشبو اب آہستہ آہستہ مزید پھیل رہی ہے کیونکہ یہ مقبولان بارگاہ الہی ہے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. یہ خوشبو مزید پھیلے گی جیسی جیسی تحریریں اور آپ کی مقدس تصانیف چہاردانگ عالم میں, اطراف و اکناف عالم میں پھیلے گی. انشاءاللہ آپ کی مقبولیت مزید عام و تام ہو جائے گی کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں, لوگوں کے عقائد کی اصلاح کریں, لوگوں کے اعمال کی اصلاح کریں, اللہ ان کے دلوں میں, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیا کرتا ہے. تو یہ محبت کس کے دل میں ہے؟ مومنین کے دل میں. کون ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک نقطے کی طرف توجہ کہ اولیاء کرام کی محبت مومنوں کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی, کیا کہہ رہا ہوں؟ اولیاء کی محبت مومنوں کے دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جن کے دلوں میں ولیوں کی محبت نہیں, اللہ نے نہیں ڈالی. جن کے دلوں میں اولیاء کی محبت نہیں ہے, محروم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈالی ہے. ہمارے دل الحمدللہ منور ہیں, روشن ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اللہ والوں کی محبت ڈالی. یہ عطیہ الہی ہے, یہ تحفہ الہی ہے, اس کو سنبھال کے رکھیے,
اس کی جتن کیجئے، اس کی حفاظت کے لیے اسے حرز جاں بنائیے کہ کوئی ڈاکو آ کر کے اولیاء اور صالحین کی محبت ہمارے دلوں سے نہ چرا کر لے جائے. اس کی حفاظت کیجئے کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے. عزیزان محترم، رفیقان گرامی، بحمدی تبارک و تعالی آپ جتنا پڑھتے جائیں گے حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ پہلو در پہلو شخصیت کے مالک تھے، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی. کیونکہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر تنظیمی صلاحیت ہوتی ہے، وہ تنظیم کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر اصلاح کرنے کا پہلو غالب ہوتا ہے تو وہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق خطابت سے ہوتا ہے، وہ خطابت کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا تعلق تصنیف و تعلیف سے ہوتا ہے، وہ صرف رائٹر اچھے ہوتے ہیں. لیکن میں نے جو مطالعہ کیا الحمدللہ میں نے پایا کہ وہ ان کی ذات ملٹی ڈائمینشنل ہشت جہت شخصیت کے مالک. ان کے اندر اصلاح کا بھی جو پہلو ہے وہ انتہائی نمایاں ہے. ان کی ذات میں علم بھی نمایاں ہے، ان کی ذات میں عمل بھی نمایاں ہے، ان کی ذات میں تحریر بھی نمایاں ہے، ان کی تقریر بھی بے مثال ہے، ان کا انداز زندگی، انداز بندگی بے مثال ہے. آپ کے معمولات زندگی پڑھیے تو ایک اللہ کے نیک اور ولی کی جو معمولات ہوتے ہیں اس طرح کے معمولات ہیں. تہجد کبھی قضا نہیں ہو رہی، صلاۃ اوابین ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، معمولات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ لیکن مشن ہے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا. یہ مشن ہے. تو اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی حفاظت. اور تو اور چھوڑ چونکہ فاروقی تھے، جلال فاروقی، سبحان اللہ، وہ تیور آپ کو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فاروقی جلال ہے اس کی ایک الگ شان ہے. وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والے. ان کے جد کریم فاروق اعظم جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا لقب ہوا فاروق، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے. سب سے پہلے جیسے ہی آپ نے اسلام قبول کیا عرض کیا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں. سرکار نے فرمایا حق پر ہیں. تو کہا کہ پھر کعبۃ اللہ میں عبادت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم چھپ چھپ کر دار ارقم میں کب تک عبادت کریں گے؟ کہا کہ اب کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی جائے. 2 صف بنی، جلوس نکلا. ایک صف کی قیادت امیر حمزہ فرما رہے ہیں، ایک صف کی قیادت فاروق اعظم فرما رہے ہیں. کعبۃ اللہ میں مسلمانوں نے اوپن عبادت سب سے پہلی مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد. فارق حق و باطل امام ہدا، سیف مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. تو وہ فاروقی رنگ حضور شیخ الاسلام کے اندر بھی پایا جاتا ہے. جب تحذیر الناس آئی آپ کا تبصرہ پڑھیے، قلم کے تیور دیکھیے. فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے. ختم نبوت کا جو معنی قرآن میں اللہ نے بیان کیا وہ معنی آپ قبول کرتے، کیا پرابلم تھا آپ کو؟ یہ جملہ ارشاد فرمایا، وہی معنی آپ قبول کرتے، کیا پرابلم تھا؟ جو ساری امت جو معنی سمجھتی ہے، کہا کہ دوسرا معنی نکالنا، خاتم النبیین کی خاتمیت میں شک پیدا کرنا. یہ شک پیدا کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ اس سے رسول اللہ کو اذیت پہنچی ہے. اور آیت کریمہ نقل فرمائی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ فاروق کی تیور بھی ملاحظہ فرمایا. کیوں؟ کیونکہ عالم ربانی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ کی شان میں بے ادبی ہو اس کا ایمانی غیرت و حمیت اسے خاموش نہیں بیٹھنے دیتی. صحابہ کی شان میں گستاخی ہو اس کی ایمانی غیرت اسے خاموش نہیں بیٹھنے دیتی. اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی ہو اس کی ایمانی غیرت اسے خاموش نہیں بیٹھنے دیتی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا ظہرت الفتن او البدع، جب فتنے عام ہو جائیں، بدعتیں عام ہو جائیں، صحابہ کو گالیاں دی جانے لگے، وسب اصحابی،
وَلَمْ يُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اور عالم اپنے علم کا اظہار نہ کرے تو پھر پڑھا کس دن کے لیے ہے؟ ارے تم سے جب رسول اللہ کے صحابہ کا، رسول اللہ کے اہل بیت کا، رسول اللہ کے ناموس کا دفاع نہ ہو سکے تو تمہارا پڑھنا لکھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ علم ہے ہی اس لیے کہ جب رسول اللہ کی بے ادبی ہو تو آدمی غیرت ایمانی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دلائل کی روشنی میں دفاع کرے اور رسول اللہ کی شان و عظمت بیان کرے۔ صحابہ کی شان پر حملہ ہو تو وہاں صحابہ کی عظمت کا دفاع کرے، اہل بیت پر حملہ ہو اہل بیت کی شان و عظمت کا دفاع کرے۔ الحمدللہ کفار و مشرکین کا رد تو ہے، لیکن جو اسلام کے نام پر یہ بنے ہوئے فرقے جب انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، آپ مقاصد اسلام کی چھٹی جلد اٹھا کر کے پڑھیے کیسے تیور ہیں، رافضیوں کی کتابوں سے رافضیوں کا رد فرمایا ہے، ایسا انداز اختیار فرمایا، کہا کہ اہل سنت و جماعت وہ واحد جماعت ہے جو راہ حق پر ہے اور نجات پانے والی ہے۔ کہا کہ توبہ کر لو، یہ موقع ہے، توبہ کرو گے آ جاؤ اسلام کے اندر، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن جس کسی نے صحابہ کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کی تو حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا بھی تعاقب فرمایا اور مسئلے کو منقع فرمایا، فرمایا حق تو ہے ہی مولا کائنات کے ساتھ۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے آپ سنیے، میں سمجھ رہا ہوں آپ شاید واقعات اور کرامتیں سننے کے عادی ہوں گے میرے خیال سے، لیکن چونکہ میں بھی مجبور میں اسی طرح گفتگو کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، یہ علماء آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ آپ کے عقیدے اور اعمال کے متعلق فکر مند ہیں، اس لیے یہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں، آپ مطالعہ کریں کتب آپ کو پتا چلے گا، سارے بزرگوں کی۔ فرمایا کہ حق تو مولا کائنات کے ساتھ ہے، لیکن جو فرق مراتب نہ کرے وہ زندیق ہوتا ہے۔ فرق مراتب ضروری ہے، اور اس کو امام اہل سنت نے اس طرح کا فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، اور تان ان پر کار فجار، اور وہی انداز مجھے یہاں بھی نظر آیا۔ فرماتے ہیں فرق مراتب جو نہ کرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مولائے کائنات کا مقام اللہ نے بہت بلند فرمایا، لیکن شرف صحابیت ہے، اس کا اکرام و احترام ہر حال میں لازم و ضروری ہے۔ حق مولائے کائنات کے ساتھ ہے، لیکن جو صحابہ کرام حضرت مولا علی مشکل کشا کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ ام المومنین ہو، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو، دیگر صحابہ ہو، کہا کہ وہ خطا اجتہادی ہے، ان کا احترام اور اکرام لازم۔ اور پھر ایک پیاری بات کہی، اور اس کو ناسخ التواریخ سے باضابطہ حوالے کے طور پہ پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ ان کو کبھی مولا علی نے گالی نہیں دی، جو ان کے مقابلے میں آئے مولا علی نے کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ مولا ہمارے مولا ہے، گالی دینا ان کی شان نہیں ہے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے۔ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان کی کتابوں میں بھی ہے ہماری کتابوں میں بھی ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام نے ان کی کتاب سے دیا، کم سے کم ان کی کتابوں سے کہے تم تو ان کی کتاب صحیح مانتے ہو اپنی کتابوں کو تو اس کا حوالہ مان لو۔ کہا کہ نحنو اہل بیت الرحمہ والمغفرہ، ہم تو اہل بیت ہیں جو اہل بیت رحمت ہیں، اہل بیت مغفرت ہیں، ہمارے ساتھ جو زیادتی نہیں کرے تو ہم سے معاف فرما دیتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا تو فرمائے کہ ہم تو معاف کرنے والے اور رحمت والے ہیں، رحمت للعالمین کے گھرانے والے ہیں، جو مشاجرات ہوئے ہیں وہ سب معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ 1400 سال کے بعد اس کو نکال کر کے طعن و تشریح کرے۔ یہ میں اپنے جملے نہیں، حضور شیخ الاسلام کی گفتگو کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، ان ابواب کو بھی الٹنے کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، ضرورت ہے اس بات کی۔ کوئی جھگڑا نہیں کرنا، دلیل سے بات کرنی ہے، یہ ہمارے اکابر ہیں، ہم ان کی اتباع پر، ان کی پیروی پر جمے ہوئے ہیں۔ ہم کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ صراط الذین انعمت علیہم،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا. کس کا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہے. تو یہ منعم علیہ بندوں کا راستہ ہے، یہ اہل بیت کا راستہ ہے، یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ اولیاء کا راستہ ہے، یہ بزرگوں کا راستہ ہے. ارے اہل بیت کا راستہ ہی یہی ہے. برا بھلا نہیں بولنا، نہیں بولنا. اہل بیت اطہار نہیں، یہ شان نہیں، یہ ان کا منصب نہیں، یہ آپ کو بھی زیب نہ دے، کیونکہ وہ دوسری طرف بھی رسول اللہ کے شرف صحابیت سے مشرف بزرگ ہیں. لہٰذا میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اپنے بزرگوں کے نقوش قدم کو مضبوطی سے پکڑے اور اسی پر چلتے رہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں. کیونکہ اس طرف جو میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، وہ اپنی طرف بلاتا ہے. بائیں رستے نجا مسافر سن، بائیں رستے نجا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں یا ایمان ہے. اسی لیے ایک بڑا پیارا جملہ مجھے حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یاد آیا. فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کی گاز گرتی ہے اور اثر ہوتا ہے تو اہل سنت پر ہی ہوتا ہے. یہ بھی اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے. آپ نہیں سمجھ رہے شاید. یہ اہل سنت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جو بھی ڈاکو آتا ہے وہ انہی میں سے کچھ لے کے جاتا ہے، اسی میں سے چل. آپ دیکھیے 200-300 سال پہلے حضور نے ذکر فرمایا اس کو. حضور شیخ الاسلام نے ذکر فرمایا، کہا کہ پہلے تو کچھ نہیں، جیسی جیسی جماعتیں آتی جا رہی ہیں ہمارے میں سے دیکھو نکلتے جا رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی گمراہ ہوئے ہیں یہ ہم میں سے ہی گمراہ ہوئے ہیں. کہا کہ آپ دیکھیے اطراف و جوانب نظر دوڑا کر، کسی کا دادا، کسی کا باپ، کسی کی 2 نسلیں 3 نسلیں، اور پیچھے چلے جاؤ تو سارے سنی تھے. 1857 سے پہلے تو یہاں صرف 2 ہی فرقے تھے، یا تو سنی تھے یا شیعہ تھے، یا تو سنی تھے یا شیعہ تھے. پہچان ہو جاتی تھی ان کی. لیکن سنیوں کے نام پر جتنے فرقے بنے یہ سارے اہل سنت سے ہی نکلے ہوئے. فرمائے کہ اللہ رحم فرمائے ہمارے سنی بھائیوں پر اور سنی بھائیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. یہ عقیدوں کے معاملے میں غفلت کا شکار ہیں. آپ عقیدے کا علم حاصل نہیں کرتے. یہ میری پکار نہیں ہے، حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ سنی غفلت میں رہتے ہیں، اس وجہ سے دوسرے کا شکار ہوتے ہیں. عقیدے کا علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، صحابہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اہل البیت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، یہ عقائد اگر مضبوطی کے ساتھ ہمارے دل میں پیوست ہوں گے تو لیفٹ رائٹ والا کوئی بھی ادھر ادھر والا آ کر کے گمراہ نہیں کر سکے گا. آپ صراط مستقیم پر قائم و دائم رہیں گے. عزیزان محترم، رفیقان گرامی، اس راستے پر قائم رہنا تمام فرضوں سے زیادہ اہم فرض ہے، اور لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا علماء کا فریضہ ہے کہ وہ علماء ذمہ داری ادا کرتے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کریں. الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کو ادا کرتے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں. عزیزان محترم، رفیقان گرامی، اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے. بزرگوں کے نقش قدم پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جس نے اولیاء اور صالحین کا راستہ پکڑا انشاءاللہ وہ منزل مقصود تک پہنچا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.